صلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، بزرگوں، دوست، کامیابی کا ذریعہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا ذریعہ زندگیوں میں نبیوں والی محنت ہے۔ بھائیو، آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت کی شان ہزاروں سال پہلے اپنے نبیوں کو بتائی۔ داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ کبھی مجھے ناراض نہیں کریں گے اور نہ میں کبھی ان کو ناراض کروں گا۔ یہاں تک تو حضور کی شان بتائی، آگے کیا فرمایا؟ اس کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے اس امت کی شان بتائی، اس کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی۔ اس امت کو میں وہ احکام دوں گا جو میں نے نبیوں کو احکام دیے، اس امت کو وہ کام دوں گا جو میں نے نبیوں کو کام دیا، یا وہ میرے حشر کے میدان میں میرے دربار میں آئیں گے تو ان کے چہروں پر نبیوں والا نور ہوگا۔ ہوگی امت لیکن چہروں پر نبیوں والا نور۔ یہ پہلے بتائے، اس امت کے ذمے نبیوں والے اعمال اور نبیوں والی محنت۔ پھر اللہ نے اس امت کو بھیجا تو اخیر میں، لیکن جنت میں یہ پہلے جائے گی۔ فرمایا ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک یہ امت داخل نہیں ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اس امت کو پہلی امت ہے جس کے لیے فرمایا کہ ایک نیکی کرے گی 10 کا اجر ملے گا، اور کسی کو 10 پر نہیں ملا۔ لیکن نبی بھی ایسا ملا جس نے اولاد سے تھوڑا مانگا، امت کے لیے زیادہ مانگا۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ایک پر 10 ملنا بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ایک پر 60 دوں گا۔ اس امت کو ایک پر کتنا ملے گا؟ 700، اور کسی کو نہیں ملا۔ پھر حضور نے ارشاد عرض کیا، میرے اللہ 700 بھی چھوڑا ہے، 700 بھی چھوڑا ہے، آپ اور بڑھائیں۔ فرمایا تیری امت کو نیکیوں کا اجر عظیم دوں گا، اجر عظیم دوں گا۔ اس عظیم کو نہ فرشتے جانتے ہیں نہ نبی جانتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عظیم لفظ ہے، جس کو نبی بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، عظیم اللہ ہی جانتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں پہلی امتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ کسی کی عمر 900 سال اور کسی کی 500 سال۔ ارشاد فرمایا، ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ میرے بچے جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ کتنی عمر کے؟ 100 سال کے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، پہلی امتوں میں سے ایک عورت نبی کے پاس آئی، انہوں نے کہا میرے بچے میرے پیچھے نہیں لگتے، ان کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں۔ کتنی عمر ہوتی ہے؟ 100 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60-70 سال کے برابر ہوگی۔ تو اس امت کے سامنے نبی نے ذکر کیا کہ ایک ایسی امت آئے گی جن کی عمریں 50-60 سال ہوں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، کاش میں اس امت میں ہوتی تو ایک شہیدے میں گزار دیتی۔
کاش میں اس امت میں ہوتی تو ایک سجدے میں گزار دیتی. تمہاری عمریں تھوڑی لیکن مزدوری بہت زیادہ، مزدوری بہت زیادہ. اور میں اس کو دینے کے اللہ نے بہانے بنائے، کبھی نماز کا بہانہ، کبھی روزے کا بہانہ، کبھی زکوٰۃ کا بہانہ، کبھی حج کا بہانہ. ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے ذکر کیا کہ پہلی امتوں کی اتنی زندگی ہوتی تھی، تو صحابہ نے کہا کاش ہماری بھی اتنی زندگی ہوتی، ہم بھی لمبی لمبی عبادتیں کرتے. اس بات کو جب آسمان والے نے سنا، اللہ رب العزت نے سنا، فرمایا میں تمہارے لیے لیلۃ القدر کی رات اتاروں گا جو 1000 مہینوں کے برابر جس کا اجر ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے دینے کے بہانے بنائے، ہم اللہ سے خوش ہوئیں اور ان بہانوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں. یہ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے. کہتے ہیں شروع سال میں شروع سال ہوتا ہے 1 محرم سے. شروع سال میں رمضان کے لیے جنتوں کو دھونی دی جاتی ہے، جنتوں کو دھونی دی جاتی ہے، وہ خوشبودار کیا جاتا ہے اور ان کو سجایا جاتا ہے. اور رسول پاک علیہ السلام 1 رجب کو دعائیں مانگنی شروع کرتے، اے اللہ رجب میں برکت ڈال اور رمضان تک ڈال. رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں شروع کرتے اور روزے رکھتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور نفل پڑھتے، اور فرمایا اتنی عبادت کرتے کہ حضرت عائشہ حیران ہو جاتی. پھر رمضان شعبان میں تو اور زیادہ. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ رجب مہینہ اللہ کا اور شعبان مہینہ محمد علیہ السلام کا اور رمضان مہینہ حضور کی امت کا. رمضان مہینہ حضور کی امت کا. اور 1 رمضان جب آتی ہے تو جنتوں میں ایک ہوا چلتی ہے، ساری جنتوں میں ایک ہوا چلتی ہے جس کو کتابوں کے اندر نام آیا مسیرہ، سے کے ساتھ مسیرہ. اس ہوا سے درختوں کے پتے ہلتے ہیں اور جنت کے دروازوں کے کنڈے اور کواڑ ہلتے ہیں. اس ایک سریلی آواز نکلتی ہے، ایک سریلی آواز نکلتی ہے. تو جنتوں میں سریلی آواز نکلتی ہے اور حوریں اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ. کون سی حور؟ جو سمندروں میں تھوکے تو سارے سمندر کیا بن جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ نہیں، سارے سمندر شہد بن جائیں. میٹھا تو چینی سے بھی ہو جاتا ہے، میٹھا تو اور چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھول اگر سمندروں میں، سمندر کا نام نہیں آیا، سمندروں میں اگر سمندروں میں لعاب ڈالے، صرف پھونک ڈالے تو سارے سمندر بدل کے پانی شہد بن جائے. ہم خود سوچیں جس کی تھوک کتنی میٹھی وہ خود کتنی میٹھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سمندروں میں تھوکے تو سارے سمندر شہد بن جائیں. نبی کی بات سچی اور پکی. فرمایا اگر مردوں سے، ایک مردے کا نام نہیں آیا، اگر مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں. جس کی بات میں اتنا کرنٹ ہے اس کی ذات میں کتنا کرنٹ ہے. فرمایا اگر اولنی دنیا میں آ جائے، یہ چادر اوڑھنے والی دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے. پوچھنے والوں نے کہا ساری دنیا سے کیا مطلب؟ فرمایا 7 بر اعظم، ایشیا، افریقہ اور یورپ اور آسٹریلیا، یہ 7 بر اعظم، 7 بر اعظم، اس کی لمبائی کو اللہ ہی جانتا ہے اور اس کی چوڑائی کو اللہ ہی جانتا ہے. یہ 7 بر اعظم اس کی اوڑھنی سے خوشبو سے معطر ہو جائے، اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. فرمایا وہ حور اگر آسمانی دنیا میں جھانک دے، آسمانی دنیا میں جاتی مارے، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی.
جیسے 1000 کا بلب جلے اور اس وقت 0 کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایسی فرما بردار اپنے خاوند کی طرف چلے، اپنے خاوند کی طرف چلے، ایک قدم پر 1,00,000 نخرہ کرے، ایک قدم پر 1,00,000 نخرہ کرے۔ اور فرمایا بعض حوریں ایسی بھی ہیں جو اپنی جنت میں چلے 70,000 حور اس طرف اور 70,000 حور ایک طرف اس کی خادم ہوگی، اور وہ آواز لگائے گی کون سی، وہ آواز لگائے گی کون سی، اس میں آپ لوگ ہیں، اللہ مجھے بھی ان میں آپ میں ملا دے۔ وہ آواز لگائے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ پورے اس کی خادم ہوں گی۔ یہ دنیا میں دھکے کھانا اور یہ گھر گھر جانا، یہ عمومی خصوصی گشتیں کرنا، یہ چلے سروزے لگانا، یہ روزانہ تعلیم اور مشورہ کرنا، ادھر گھر والوں کا تقاضا، ادھر اللہ کے راستے میں جانے کا تقاضا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین روئے۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کا گھر نبی کے گھر کے قریب تھا۔ صحابہ صفہ کے ساتھ جو گھر ہے یہ حضرت فاطمہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ سے بہت محبت۔ بعض دفعہ یہ بھی کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، بعض دفعہ یہ بھی کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا۔ دیکھا تو حضرت فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھ، ادھر دیکھا تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے۔ حضور کو حسن حسین سے بڑی محبت اور فاطمہ سے ان سے زیادہ محبت، بہت متحیر ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے سلام پھیرا، پوچھا بیٹا بیٹھ کے نماز، بیٹا بیٹھ کے نماز؟ میں قربان تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ وہ آنسو ہے جو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، یہ وہ آنسو ہے جو ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ ادھر حسن حسین بھی رو رہے ہیں، ارے بیٹا ان کو کس نے رلایا؟ تو رونا اور زیادہ کر۔ جس باپ کی بیٹی روے وہ باپ کیوں نہ روے، جس باپ کی بیٹی روے وہ باپ کیوں نہ روے۔ حضور نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ نے کہا ابا جان نماز کس لیے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں؟ کہ بھوک ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی شکت ہی نہیں۔ جس باپ کی بیٹی کو اتنی بھوک ہو اور جس کے نوازوں کو اتنی بھوک ہو، ارے میرے نواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں فرمایا یہ بھی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ایک نوازے کو اٹھایا، اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں دی، اس نے چوسنا شروع کی، وہ چوستا چوستا سو۔ دوسرے کو اٹھایا، اس کے منہ میں بھی اپنی زبان دی، وہ چوستا چوستا سو۔ کھانے کی کوئی چیز، نبی کے 9 گھر اور 10واں فاطمہ کا گھر، کوئی گھر میں کھانے کی چیز نہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں ان دنوں میں حضرت علی کہاں تھے؟ ان دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ علماء کہتے ہیں یمن گئے ہوئے، یمن گئے تھے۔ دین کے تقاضے کو دیکھا، حسن حسین کی بھوک کو نہ دیکھا اور فاطمہ کی بھوک کو نہ دیکھا، آپ اور میری آخرت کو دیکھا، امت کے لیے قربانیاں کی۔ میری امت کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے، فاطمہ کو فاقہ آئے تو آئے، حسن حسین کو فاقہ آئے تو آئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ دین ہے جس کے لیے ایسے صاحبزادوں کو رونا پڑا۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے پوری صف، اگلی صف میں لوگ بہت شوق کرتے ہیں، پوری صف گر گئی۔ اتنی شدت نہیں صحابہ میں کہ کھڑے ہو کر نبی کے پیچھے نماز پڑھے، فرض نماز میں پوری صف گر گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو مسکرائے، ارشاد فرمایا
جو آج اللہ نے آپ کو دیا اگر آپ کے اوپر کھل جائے تو آپ اور فاقے کی دعا اللہ سے مانگو۔ اگر آج جو اللہ نے آپ کو دیا آپ کے اوپر کھل جائے تو آپ کہیں اس سے بھی زیادہ فاقہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دین ہے۔ اب جو تبلیغ میں اس دور میں نکلے گا اور عید آئے گی اور بیوی یاد کرے گی خاوند ہوتا تو کپڑے لے آتا، اس لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، عید کے موقع پر غریبوں کے حال کا پتہ کرو، عید کے موقع پر پڑوسیوں کا پتہ کرو، عید کے موقع پر یتیموں کا پتہ کرو، عید کے موقع پر فقیروں کا پتہ کرو۔ یہ تبلیغ والوں کی شان ہے۔ ہمارے گھر میں آگ بعد میں جلے، غریب کے گھر میں آگ پہلے جلے۔ اور اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، جس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ پیٹ بھر کے سوئے، اس کی میں سفارش نہیں کروں، وہ میرے اوپر ایمان لے کے نہیں آئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اور بیوی اپنے خاوند کو یاد کرے، وہ بچے ہوں وہ کہے ابو ہوتا تو کپڑے لے کے دیتا، اللہ اس کی قبر کو منور کرے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا، سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہتا تھا، مجھے یاد ہے کئی دفعہ سینے پر ہاتھ مار کے کہتا تھا، اس عورت کا اور اس بچے کا حشر حسن اور حسین کے ساتھ۔ اس عورت کا جیسے آتما روئی اور جیسے حسن حسین روئے بھوک کی وجہ سے، یہ عید کی وجہ سے روئی، یا ان کے گھر میں عید کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے بھی آنسو آئے، ان کا حشر حسن اور حسین اور ان کی بیوی کا حشر فاطمہ کے ساتھ ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے مجھے آپ کی محنت دی، ایک کام دیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے لینے کا مہینہ، فرمایا رمضان کے مہینے میں 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھام رہے ہیں، ان کو حکومت فرشتوں چھوڑ دو میرے عرش کو اور چھوڑ دو ساری باتوں کو۔ احمد علیہ السلام، علماء کہتے ہیں دنیا میں نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت میں حضور کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں چھوڑ دو ساری باتوں کو، احمد علیہ السلام کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پر کیا کہو؟ آمین کہو۔ دعاؤں پر کیا کہو؟ آمین کہو۔ اے دروغہ بند کر دے اے دروغہ بند کر دے جہنم کے، اے مالک بند کر دے جہنم کے دروازے اور کھول دے جنت کے دروازے، اے دروغہ اور اے رضوان کھول دے جنت کے دروازے۔ امت کے لیے دروازے بند ہو گئے، اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور ڈالو ان کو سمندر میں۔ اور جب عصر کے وقت روزے دار کو اس کی پیاس لگتی ہے اور وہ تھوک اس کی بند ہو جاتی ہے اور بدبو اٹھتی ہے، فرمایا مجھے مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور مچھلیوں کو حکم ہوتا ہے، دریا کی مچھلیاں، تم بھی روزے دار کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ روزے دار کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ فرمایا شب قدر سے بڑی رات ہے شب مغفرت۔ آخری رات میں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو شراب کا عادی ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، جو قطع رحمی کرے گا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جس سے کوئی ہماری رنجش ہو اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے ان سے معافی مانگے، ان کے سامنے جھک جائے اور ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ رمضان میں سب کی معافی ہوتی ہے، لیکن جس کی جو قطع رحمی کرنے والا اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی اس سے بھی اگلا دن آتا ہے عید والا دن، فرمایا فرشتوں کے لیے جو عید کی طرف چلے 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، 5 اپنی شان، مجھے اللہ شان کی قسم، مجھے اپنے جلال ذوالجلال ہونے کی قسم، مجھے اپنی بڑی شان کی قسم، 5 قسمیں اٹھائی جو عید کی طرف جائے گا اور میرے سے مانگے گا، میں ان کے پچھلے گناہ معاف کر دوں۔ رمضان کے اندر بعض چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے۔ تراویح، علماء کہتے ہیں رمضان کی راتیں قیمتی اور ذی الحجہ کے دن قیمتی۔ رمضان کی راتیں قیمتی اور ذی الحجہ کے دن قیمتی۔ رمضان کی راتیں دن سے بھی زیادہ قیمتی ہیں،
اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے. شیخ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمار غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ماسر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ گئے حضرت شیخ فیصل آباد میں تشریف لے آئے سن 1979 میں. تو حضرت شیخ نے یہاں اعتکاف کیا. تو میں نے ان چاروں بزرگوں سے پوچھا کہ ان کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی، کیا چیز آپ کو نظر آئی؟ انہوں نے کہا شیخ جن کو کہتے سو جاؤ رہتے، لیکن اعتکاف کرنے والے جو میرے ساتھ آئے وہ رات کو کوئی بھی نہ سو. رات اللہ سے بارش کی طرح رحمت برستی ہے، بارش کی طرح. اس لیے تراویح کا سجدہ 150 نیکی ملے گی، 150. اور ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا، اور ہر محل کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے سامنے ایک اور سونے کا محل ہوگا. اللہ نے دینے کے لیے مجھے آپ کو یہ تراویح دی ہے. تھکنا تھوڑا اور اجر زیادہ، تھکنا تھوڑا اور اجر زیادہ. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور روزے کے لیے اللہ نے نماز کا اجر رکھا کہ گناہ معاف کروں گا، اور حج کا اثر رکھا کہ دعائیں قبول کروں گا، اور زکوٰۃ کا اثر رکھا کہ مال پاک کروں گا. لیکن روزے کا اجر کیا لکھا؟ کہ خود ملوں گا. روزے کا اجر نہ جنت ہے، اور روزے کا اجر نہ دعاؤں کا. روزے کا اجر ہے، روزے کا بدلہ کون ہے؟ اللہ. بھائیو کچھ بھی نہ ملے، کون مل جائے؟ اللہ. کون مل جائے؟ اللہ. اور بھائیو سب کچھ ملے اور اللہ نہ ملے تو کچھ بھی نہ ملا. اور روزے کے بدلہ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اس لیے کوئی ہمارا بھائی روزے سے نہ رہے، کوئی بھائی روزے سے نہ رہے. آج کل کے روزے تو ٹھنڈے ہی ٹھنڈے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، 2 سفارشی ہوں گے حشر کے میدان میں. قرآن کہے گا میں نے ان کو سونے نہ دیا، اور روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے نہ دیا. حالانکہ روزے میں اللہ پہلے سے زیادہ دیتا ہے. اور کیا ارشاد ہے کہ مومن کے رزق کو ہم بڑھا دیتے ہیں. پہلے بھی 2 دفعہ کھایا، اور رمضان میں بھی 2 دفعہ کھایا. پھر رمضان میں اور شان ہے، پہلے صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کرتے تھے یا اشراق کے بعد کھانا کھاتے تھے. اللہ نے کھانا پہلے دے دیا، اللہ نے کھانا پہلے دے دیا. اور فرمایا 2 ایسے عمل ہیں جہاں اللہ کے فرشتے اور خود اللہ ان پر رحمت بھیجتے ہیں. ایک وہ جو نبی پر درود بھیجے، ایک وہ جو سحری کا کھانا کھائے. نبی کے اوپر درود بھیجنے والا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں اللہ نبی پر رحمت اور درود بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ جو سحری کھائے گا میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی ان پر رحمت بھیجتے ہیں. اور سحری کو بھی رحمت کی اور برکت کی چیز بنا دیا. اور قربان جائیں اپنے اللہ سے. 2 وقت کھانا کھلایا، پہلے بھی 2 وقت کھاتا تھا، لیکن کیا کہا فرشتوں کو؟ میرے بندے نے سارے دن بھوکا رہا، میرا بندہ سارا دن پیاسا رہا. حالانکہ 2 وقت کھلایا. اور جتنا رمضان میں مومن کھاتا ہے اتنا زندگی میں پورے سال میں نہیں کھاتا. لیکن کیا فرمایا؟ میرا بندہ سارا دن بھوکا رہا، میرا بندہ سارا دن پیاسا رہا، میرا بندہ سارا دن پیاسا رہا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، فرمایا روزے کا بدلہ اللہ. روزے کا بدلہ کون ہے؟ اللہ. اور فرمایا آگے پیچھے تو رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزے دار کی 24 گھنٹے دعائیں قبول ہوتی ہیں. دن میں بھی دعائیں قبول اور رات کو بھی دعائیں قبول. اس لیے باقی دنیا کے کاموں کو تھوڑا کم کرو اور دعاؤں کو زیادہ کرو. اور فرمایا کہ روزہ دار ایک الفاظ ہے وہ پڑھے گا، اس کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوگی. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور آگے کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ کہتا ہے میں نے اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیا. اور محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کئی کام زیادہ کیے. ایک تو اپنی چادر کو کس کے باندھا. علماء کہتے ہیں اس میں 2 معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ بیویوں سے دور ہو گئے،
دوسرا یہ کہ آدمی کوئی زور سا کام کرنا ہو تو اپنی پہلے چادر کو باندھتا ہے تاکہ اس میں میری چادر نہ کھل جائے، اور اس پر علماء کا زیادہ رجحان ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے بیوی والوں کے پاس رجحان کم ہے۔ ایک تو رسول پاک علیہ السلام دور کر رہے تھے قرآن کا، جبریل علیہ السلام آسمان سے آتے اور دنیا میں زمین پر حضور پاک علیہ السلام سے قرآن سنتے، اس لیے قرآن فرشتوں کو نہیں آیا، قرآن نبیوں کے اوپر آیا۔ یہ بہت بڑی، اور یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے تھے، آج میں ایسے دور گزرے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابھی قدیمات کا ہمارا جوڑ ہوا تو وہاں ہمارے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے، مولانا الیاس بھی اپنی عورتوں کو رمضان میں قرآن سناتے تھے اور مولانا یوسف نے بھی سنایا، ابھی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی سناتے ہیں۔ تو مولانا عاشق تھے، جب تراویح کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ شروع کی، عاشق تھے۔ عاشق کو اپنے معشوق کی باتوں میں مزہ آتا ہے، محبوب کو اپنی محب کا باتوں میں مزہ آتا ہے۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر دیا، پہلی رکعت میں ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر دیا۔ دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی، رکعت پر بیٹھے اور سلام پھیرا اور عورتوں کی طرح متوجہ ہوئے، جو سب سے زیادہ کمزور اور بوڑھی تھی اس کو کہا نانی اماں معاف کرنا، میں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، آپ تھک گئی ہوں گی، نانی اماں معاف کرنا۔ کہنے لگی بیٹا تو نے آج ایک رکعت میں قرآن ختم کیا، میں تو ہر رات میں ایک رکعت میں قرآن ختم کرتی ہوں۔ آج بھی ایسے، ارے بیٹا تو نے تو آج ختم کیا، میں تو ہمیشہ پوری زندگی اور پورے سال میں ہر رکعت میں ایک قرآن شریف ختم کرتی ہوں۔ ارے اس امت میں آج بھی ایسے بندے ہیں، اس امت میں وہ بندہ بھی ہے جو دن میں 8 قرآن ختم کرنے والا تھا، اس امت میں وہ بندہ بھی ہے جس نے تراویح والا قرآن علیحدہ اور ایک دن میں اور ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ اس امت کا ہمارا امیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ عید والے دن کا میں نے 52 قرآن شریف رمضان میں ختم کیا ہے۔ میرے محترم، ہمیں شوق ہی نہیں، ہمیں چسکا ہے دودھ جلیبی کا، ہمیں چسکا کہ افطاری کے وقت پکوڑے ضرور ہوئے، ہمیں چسکا کہ روح افزا کی بوتل ضرور ہوئے، ان کو چسکا تھا کہ ہماری زبان پہ قرآن ہوئے، ہماری زبان پہ قرآن ہوئے۔ جس چیز کا چسکا ہوتا ہے اللہ اس کو بندے کو دے دیتا ہے۔ اگر دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم کچھ دنیا دے دیں گے مگر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم کچھ دنیا دے دیں گے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، جو بندہ مانگے گا اللہ وہی دے گا۔ اس امت میں ایسے بھی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا والے، مالٹا سری لنکا میں کوئی جگہ ہے، وہاں انگریز نے قید کیا، مولانا حسین احمد مدنی نے کہا میں بھی جاؤں گا، اپنے شیخ کی خدمت کروں گا، انہوں نے کہا تو بھی چلا جا۔ رمضان کا چاند آنے والا تھا، مولانا محمود صاحب رحمت اللہ کی آنکھوں سے آنسو، ارے شیخ کیا بات بنی، آنسو کیوں آیا؟ نے کہا ساری زندگی قرآن سنا تھا، آج جیل میں کون قرآن سنائے؟ گھبراؤ نہیں، میں قرآن کو یاد کروں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ سارا دن قرآن کو یاد کیا اور 30 دن میں 30 پارے یاد کر کے سنا دیے۔ آج بھی ایسے ہیں، ہمیں چسکا ہی نہیں ہے، ہمیں چسکا ہی نہیں ہے۔ ارے جن کو چسکا لگ گیا وہ کہتے تھے سونے میں مزہ نہیں ہے جو جاگنے میں مزہ ہے۔ ارے جن کو چسکا لگ گیا وہ کہتے جینے میں مزہ نہیں ہے جو مرنے میں مزہ ہے۔
میرے محترم بھائیوں، جن کو تلاوت کا اور ذکر کا چسکا لگ گیا وہ کہتے ہیں جلیبی کو پیچھے کرو، جو تسبیح میں مزہ ہے وہ دودھ جلیبی میں مزہ نہیں ہے۔ ہمارا شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات، نظام الدین میں آئے اور روزے رکھے، تراویح پڑھی، عید والے دن کا ہو عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ۔ میں گیا، کہنے لگے میں نے تیرے نظام الدین کی کوئی چیز نہیں کھائی سوائے کھجور اور زمزم کا پانی پیا، 1 سال تک کوئی چیز نہیں کھائی۔ حاجی صاحب کئی دفعہ یہ سناتے تھے میں نے تیرے نظام الدین کی کوئی چیز نہیں کھائی، یا تو زمزم کا پانی پیا یا کھجور کھائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان فرمایا کچھ چیزیں رمضان میں زیادہ کرو۔ کیا فرمایا؟ ایک تو لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، اس کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ اور کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ اور کیا کرو؟ اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس، سب سے بڑی جنت جو خدا کے قریب ہے، جس میں خدا کے عاشق رہیں گی، وہ جنت میرے سے مانگو۔ ہاں، اس لیے بچہ ٹافی مانگ کے ماں سے خوش ہو جاتا ہے، وہ کپڑا مانگنا بھی اللہ سے، لیکن بڑی چیز مانگو، بڑی مانگو۔ چھوٹی کیوں مانگتی ہو؟ چھوٹی کیوں مانگتی ہو؟ جنت الفردوس مانگو، یہ بڑی جنت ہے۔ اور دوسرا کیا کرو؟ جہنم سے معافی مانگو، دعاؤں میں زیادہ وقت لگاؤ اور تلاوت میں زیادہ وقت لگاؤ۔ ارے بازار میں تو ایک کی 100 مل جائے گا، ادھر ایک کا رمضان میں نفلوں کا اجر فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا سے زیادہ۔ اور جب لیلۃ القدر آئے تو 1000 کو ضرب دو اور زیادہ۔ اور رمضان میں کسی کا سروزہ نہ رہے، رمضان میں کسی کا چلا نہ رہے، سروزے میں گئے 49 کروڑ کو 70 سے ضرب دے دو، پھر 49 کروڑ سے 1000 سے ضرب دے دو، پھر شب مغفرت میں اور ضرب دے دو۔ دنیا کا کوئی آدمی حساب نہیں کر سکتا۔ پھر رمضان کے اندر میرے محترم بھائیوں، غریبوں کے اوپر ان کا فتح کرو، مال میں برکت آئے گی۔ لوگوں کی افطاریاں کرواؤ، لوگوں کو لسی پلاؤ، لوگوں کو کیا نام ہے کھجور دے، جو نبی نے کہا۔ میرے بھائیوں ایسی چیزیں نہ ہوئیں، سنت کو ادا کریں۔ ایک نبی کی سنت خدا کی پوری کائنات سے قیمتی ہے، 7 آسمانوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو نبی کی سنت کی قیمت ہے۔ نبی کی سنت پر اللہ رب العزت دے گا روزانہ، دے گا کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ کھانا ملے گا نیا یا پرانا؟ کوئی زور سے تو بتاؤ۔ جب آدمی کو کھانا پیش کیا جائے گا، لقمہ کھائے گا، لقمہ کہے گا واہ 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 واہ، دنیا میں تو ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ دوسرا کھائے گا تو کہے گا پہلے سے دوسرا اچھا۔ تیسرا کھائے گا تو کہے گا ان دونوں سے تیسرا اچھا۔ چوتھا کھائے گا کہے گا ان تینوں سے چوتھا اچھا اور اچھا۔ اور اتنا کھائے گا اور اتنا کھائے گا اور اتنا کھائے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کھاتا رہے گا۔ ادھر والا فروٹ بولے گا وہ اللہ کا ولی تو اسی کو کھا رہا ہے اور 40 سال ہو گیا، وہ تو مجھے تو دیکھ۔ کہتے ہیں فروٹ کو ہاتھ لگائے گا، اس کے 70 ٹکڑے بن جائیں گے، ہر ٹکڑے کے 70 رنگ ہو جائیں گے، ہر رنگ کی خوشبو علیحدہ۔ کھائے گا سیب لیکن مزہ انار والا بھی ہے، کھائے گا سیب لیکن مزہ انگور والا بھی ہے، کھائے گا سیب لیکن ناشپاتی والا بھی مزہ ہے۔ پتہ نہیں کس کس چیز کا مزہ اللہ نے ایک ایک ٹکڑے میں رکھا ہے۔ اب 40 سال اس کو کھائے گا۔ جنت کا کوئی کھانا ایسا نہیں جو 40 سال سے کم ہو۔ 40 سال اس کو کھائے گا۔ ادھر والا پرندہ بولے گا ارے اللہ کے ولی وہ تو مجھے تو دیکھ۔ پرندہ اڑ کے اس کے پاس آئے گا، وہ بھنا ادھر ہاتھ لگائے گا تو شامی کباب والا ذائقہ، ادھر ہاتھ لگائے گا تو سموسے والا، ادھر ہاتھ لگائے گا تو بھنا ہوا۔ ارے جنت میں مزے ہی مزے، مزے ہی مزے۔ پھر شراب ملے گا
जैसे वो दूध में डालते हैं ना, वो पेप्सी डालते हैं, सेवन अप डालते हैं, वहाँ शराब के अंदर तस्नीम शराब है जो उसको और जोश दिलाएगी। वो पिएगा, उसमें सरूर होगा, बेहोश नहीं होगा, उसको नशा नहीं होगा, फिर मिलेगी भूरे, फिर मिलेगी भूरे। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम, न बेवा होगी और न पूरी होगी, नया माल। कौन सा नया माल? कौन सा नया माल? कुआरियां, कुआरियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुआरियां, न बूढ़ी होगी, न लंडा होगा, न लुक्सा होगा, नया माल। ओ भाइयों, ये लेने वाला बकौल मौलाना जमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के, लेने वाला लेता लेता थक जाएगा, लेकिन देने वाला देता देता नहीं थकेगा। एक खुद लेना, अल्लाह ने मुझे आपको तबलीग का काम दिया, सारी उम्मत किससे लेवे? अल्लाह से। किससे लेवे? अल्लाह। फरमाया काफिर पर अल्लाह नाराज क्यों है? वो बुतों से मांगता है, वो दुकानों से मांगता है, वो आग से मांगता है, वो सूरज से मांगता है, लेकिन अल्लाह पर राजी क्यों है? ये किसी से नहीं मांगता। किससे मांगता? अल्लाह से। किससे मांगता? अल्लाह से। और अल्लाह वो जात है जो मांगने वाले पर खुश ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसने मांगा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने। सारी दुनिया के इंसानों में सबसे ज्यादा किसने मांगा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम में। सबसे ज्यादा मिला या छोड़ा? भाई जोर से तो बताओ, भाई जोर से तो बताओ। और उम्मत को भी कहा किससे मांगो? अल्लाह से। किससे मांगो? अल्लाह से। और अल्लाह वो जात है जिसके खजानों में कमी नहीं है। और अल्लाह वो जात है कि मांगने की भी तौफीक कौन देवे? अल्लाह। अल्लाह मस्तिक़ा के ना, उसमें हिज़्बुल आज़म की दुआएं मैं अपने बंदे के ऊपर पहल करता हूँ, मैं बंदे के ऊपर खोलता हूँ, मेरे से मांग, मैं देने में पहल करता हूँ, फिर कुर्बान जाऊँ। वो मांगता थोड़ा है और मैं देता ज्यादा। मेरा बंदा मेरे से मांगता थोड़ा है और मैं देता ज्यादा हूँ, और मैं दे के खुश होता हूँ। अल्लाह वो जात है जिसकी किबरियाई को कोई जानता नहीं है। हशर के मैदान में ये सारी जमीनों को और सारे आसमानों को और इसके अंदर जितने जितने ये जितने जितने जर्रे सितारे हैं, एक उंगली पर अल्लाह इसको लपेट कर वो मारेगा। इतनी बड़ी जात है। सारी जमीनों को और सारे चांदों को और सारे सितारों को और सारे सूरजों को और सारे जहानों को इस अंगली पर अल्लाह लपेट के वो मारेगा। एक दफा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, अरे जिब्रील अल्लाह को देखा? जिब्रील कांपने लग गया, वो कांपता गिर गया, वो कांपे फिर भी। मैं अल्लाह के रसूल, आपने क्या बात कहा दी? मैंने कहा कि तूने अल्लाह को देखा। आपने क्या कहा जी? वो तो हजारों पर्दे हैं, हजारों पर्दे हैं, वो पता नहीं कितने करोड़ों मील मैं दूर हूँ, वहां से अल्लाह की बात सुनता हूँ। मेरी तौबा में अल्लाह को देख सकता नहीं हूँ, लेकिन हम खुश हो जाएं, हम खुश हो जाएं। इस कलमे की मेहनत करते करते मेरे आपके नबी ने अल्लाह को देखा या ना देखा? भाई जोर से तो बताओ, भाई जोर से तो बताओ। अरे दिल की आंखों से या सर की आंखों से? सर की आंखों से। तमाम उलमा का मुतफिका अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सर की आंखों से किसको देखा? अल्लाह। वो क्यों देखा? कलमे के लिए मारे खाई, वो कलमे के लिए फाके किए, वो कलमे के लिए मुजाहिदे किए, वो फिराया उम्मत को भी, वो फिराया बेटियों को भी, वो फिराया अपने दामादों को भी, वो फिराया अपने चचाओं को भी, वो फिराया अपने मामुओं को भी, वो फिराया अपने खालुओं को भी। उम्मे हराम का खामिन ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का खालू था, उम्मे हराम जिसने दुआ की थी कि मैं शहीद हो जाऊं, इसका खामिन नबी अलैहिस्सलाम की मासी का लड़का था, मासी का बाप था। फिर आया और फिरने के लिए उम्मत को भी कहा। आखिरी वक्त में आदमी वो बात कहता है, आखिरी वक्त में आदमी वो बात कहता है कि उसकी जिंदगी का लुबाब हो। आखिरी वक्त कहा उसामा के लश्कर को रवाना कर दो। एक ये बात फरमाई, उसामा के लश्कर को रवाना कर दो। दूसरा हजरत अली ये कहते हैं, फरमाया नमाज को कायम रखना, नमाज को कायम रखना। तीसरा ये फरमाया कि गुलामों के हकूक अदा करना।
ہماری یہ محنت بھی کلمہ نماز کی ہے۔ بھائیو آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ حضور نے فرمایا جو نماز پڑھے گا، نماز اللہ کی معراج ہے، نماز اللہ کی معراج ہے۔ ہم نے محنت نہیں کی، ہمیں کیا پتا معراج کیا لفظ ہوتا ہے۔ معراج ہوتا ہے اللہ کی ذات کو دیکھنا، معراج ہوتا ہے اللہ سے سرگوشیاں کرنا، معراج ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنا، معراج ہوتا ہے اللہ کو سامنے دیکھنا۔ ہمیں کیا پتا، ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی والے، قاری فتح محمد صاحب کراچی والے صبح کے بیان میں بیٹھے تھے۔ اس وقت مسجد نبی بیان ہوتا تھا۔ بیان کے بعد اس بزرگ نے اشراق کی نماز کی نیت باندھی، 7 بجے 12:30 بجے تک ایک رکعت پوری نہیں، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ اللہ سے دیکھ کے باتیں کر رہا، ایسے معلوم ہوتا تھا یہ اللہ کو دیکھ کے سرگوشیاں کر رہا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ہماری زندگی میں پتہ نہیں پھر رمضان آئے یا نہ آئے، اس لیے اب ایک عشرہ تو گزرنے والا، آج 10ویں رات ہے اور باقی 20 دن رہ گئے۔ ارے بازاروں پر نفع تھوڑا، ارے مسجد میں آنے کا نفع زیادہ، اس لیے فضائل رمضان کو پڑھو۔ میں ساری بات نہیں کر سکتا، فضائل رمضان کو پڑھو، کیا کیا چیزیں میرے نبی نے میرے لیے کہیں اس کو میں کروں، کیا کیا چیزوں سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤں۔ ایک چیز سے بہت منع کیا، غیبت سے بہت منع کیا۔ 2 عورتیں آئیں، انہوں نے کہا روزہ بہت لگ رہا ہے، فرمایا ان کو پیالہ دو، پیالہ دیا، ان کا قے کرو، انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا کھایا نہیں، ہمیں تو روزہ، فرمایا قے کرو، قے کیا تو خون کے لوثڑے نکلے۔ انہوں نے کہا تم دونوں عورتوں نے فلاں بندے کی غیبت کی، غیبت سے بہت منع کیا۔ دوسرا قطع رحمی سے بہت منع کیا۔ تیسرا بخل سے بہت منع کیا۔ فضائل رمضان میں دیکھیں ان باتوں سے بچ جائیں۔ یہاں تک مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ کرنے والے عملوں پر سزا پہلے ملے گی اور کرنے والے عملوں پر جنت بعد میں ملے گی۔ یہ مولانا یوسف کا کلام ہے۔ نہ کرنے والے عملوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، وہ کرتے ہیں، اس پر سزا پہلے ملے گی اور جو کیے ہیں اس پر جنت بعد میں ملے گی۔ جی میرے محترم بھائیو، اپنے سروزے مقرر کرو، اور یہ نہیں کہ چوتھے ہفتے میں پہلے دوسرے میں سروزے لگاؤ اور مسلات کے سروزے لگاؤ اور اپنے سروزے لگاؤ، دنیا کی کوئی اب 2-4 آنے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن رمضان کا سرو رہ جائے اور رمضان کا گشت رہ جائے اور رمضان کی تعلیم رہ جائے اور رمضان کے اندر چلا رہ جائے، اس کا گھاٹا کبھی پورا نہیں ہوگا، اس کا گھاٹا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کوشش کریں گے، مسلات کی جماعتیں بھی نکالیں، شب جمعہ نہیں کہنا چاہیے، منگل میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اپنے سر مسجد وار۔ اور میرے بھائیوں کوشش کرو دیہاتوں میں جانے کی، سہولیات میں جانے کی نہ کوشش ہو، مجاہدے والی جگہ جائیں، انشاءاللہ نفع بہت زیادہ ہوگا۔ کون ہے بھائی یہ اس مجلس میں ہے تو صبح سے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو صبح سے 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ مجھے ماتا 60 نکلے اور 25 منٹ میں چھوڑ لیں، اب 27 ہوگی۔ کون ہے بھائی، کون ہے 4 مہینے کے لیے؟ رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ